الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یعنی ان کے تجربے میں اضافہ کرنے کے لیے اور ان کو آگے کے لیے ایک راستہ ہموار کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والا جب تک اس دنیا میں رہے گا امن و امان، چین، سکون اور شانتی میں رہے گا، یہ بات تو ہم ہے، لیکن اس کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. جب تک وہ اس دنیا میں ہے اسے حالات کا سامنا کرنا ہے اور دراندیشی کے ساتھ سامنا کرنا ہے. اس کے لیے ہم سب کو، ہر ایمان والے کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات کیے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، حضرات صحابہ کے ساتھ کیا معاملات تھے، ان ساری چیزوں کو جب باریکیوں سے جب پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ایک انوکھا انداز ہمارے سامنے آئے گا جو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرے گا اور ایمان والوں کے آگے کے لیے راستہ آسان کرے گا کہ ان پر یہ ہماری جو ہے اس زندگی کے اندر اگر کوئی خطرہ نہیں آ رہا ہے تو ہماری اگلی نسلوں کے اوپر کوئی خطرہ نہ آ جائے. ہماری اگلی نسلیں جو ہے وہ ایمان پر محفوظ رہے، ان کا ایمان محفوظ رہے. اس اعتبار سے دوستوں کو ایک نئی زندگی ملے گی، ایک نئی چیز ہمیں جو ہے دوستوں کو ملے گی. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے ایک دوراندیشی، ایک بہترین مثال ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بیعت رضوان کہ وہاں پر ایک درخت تھا. اس زمانے کے اندر لوگ وہاں پر جا کر کے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے تھے، وہاں پر بیٹھنے کو ضروری سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دوراندیشی سے اس بات کو سمجھا کہ اگر یہ نسل یہاں پر ضروری سمجھ رہی بیٹھنے کو، جبکہ حج کا کوئی ارکان وہاں پر نہیں ہے، حج کے کسی رکن میں وہاں پر بیٹھنا نہیں ہے، اس جگہ پر جانا نہیں ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا تو جس جگہ پر تھے وہاں پر یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھ دی. اس کا نام بیعت رضوان کہلایا. اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ وہاں پر بیٹھنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں. تو آئندہ جو زمانہ آئے گا، اگلی نسلیں جو آئیں گی، چلو اگلی نسلیں وہاں پر کچھ غلط نہیں کرے گی، کچھ نافرمانی نہیں کرے گی، لیکن اس کے بعد والی جو نسل آئے گی اس بات کی کیا ضمانت ہے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر کچھ غلط نہیں کریں گے. اس لیے دوستوں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی اور فراست سے اس کو جو اس درخت کو جو دوستوں کو کٹوا دی کہ آئندہ چل کر کے ایمان والے لوگ کہیں بہک نہ جائے، وہ لوگ کچھ غلط قدم نہ اٹھا لیں. اس لیے دوستوں کو آتا ہے کہ ایمان جو ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری یہ جو ہے قیامت تک کے لیے اترا ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں. ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ آیا، دوسرے زمانے کے بعد تیسرا زمانہ، لیکن ایک نسل کے بعد دوسری نسل کچھ نہ کچھ رد و بدل، کچھ نہ کچھ تبدیلی آگے چلی جاتی ہے. اس کی ایک مثال اور ہے کہ پہلے زمانے کے اندر سجدہ تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کر لینا یہ صحیح ہوا کرتا تھا. سجدہ تعظیم جو ہوتا ہے
وہ جو ہے صحیح تھا کہ لوگ جو ہے کسی کو جو ہے سر جھکا دیا کسی کے سامنے، لیکن اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سجدہ تعظیمی کو جو ہے غلط قرار دیا گیا کہ اب سجدہ تعظیمی اب نہیں ہوگا، کسی کے سامنے سجدہ کر لینا، سجدہ جو ہے اسی کے صرف رب ذوالجلال کے سامنے ہوگا۔ آپ تعظیم کا سجدہ کریں، احترام کا سجدہ کریں، ہر ایک سجدہ ہوگا لیکن رب ذوالجلال کے سامنے ہوگا۔ آپ دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں، لیکن کسی کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی جگہ پر جا کر کے اس کو بڑا سمجھ کر کے اس کے سامنے سجدہ کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی بھی حال کے اندر کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا یعنی پیشانی جھکے گی صرف رب ذوالجلال کے سامنے جھکے گی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس دین کو قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت ہوگی۔ تو کیا ہوا کہ اگر اس چیز کو جائز قرار دیا جاتا، صحیح ٹھہرا دیا جاتا، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ انہیں کو بڑا سمجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے۔ ہماری لیے کوئی شخصیت جو ہے ہمیں ایک راستہ دکھانے کے لیے صحیح ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا اور اعلان کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اپنی سب چیزوں کو قربان کر دیا۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، حضرات صحابہ کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بڑھایا، رب ذوالجلال نے ان کے درجے کو بڑھایا۔ تو ان کے درجے کو جو بڑھایا ہے وہ ساری انسانیت کے سامنے ہے۔ اب یہ دوستوں کو اس عزت سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے لیے اپنے آپ کو ہموار کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے آپ کو وقف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بھوکا نہیں مارے گے، بلکہ اس کو اور عزت ملے گی اور دنیا جہان میں اس کو عزت ملے گی، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس کے لیے عزت ہے ہی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی کو بھی جو ہے نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ گزارا ہے، یہ ساری امت کے لیے سبق ہونا چاہیے۔ تو یہ دوستوں دونوں طریقے ہیں کہ اس طریقے پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قرب حاصل کرے گا اور اسی طریقے رب ذوالجلال راضی ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے انسانوں کی زندگیاں چلتی ہیں اس زندگی کو چلتے چلتے راستے میں ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں آتے رہتی ہیں۔ یہ ایمان والا دنیا میں اکیلے نہیں رہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور خود ایمان والوں کے اندر بھی الگ الگ لوگوں کی جو ہے چیزیں ہیں، الگ الگ لوگوں کی پسند ہیں، کسی کو کیا چیز پسند ہے، کسی کو کیا چیز پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والا دنیا میں اکیلا نہیں ہے بلکہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہاں پر غیر مذاہب کے لوگ، بہت سارے مذاہب کے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں، اور ایمان والے لوگوں کی حقانیت یہ ہے کہ ان کے سر پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور جو بھی انہیں دیا گیا ہے یعنی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے، اس بات پر ایمان والے لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ ہماری کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اسے کہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ نہیں دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کے رہنا ہے، تو ہمیں ان کے تہواروں میں، ان کے رسم و رواج میں، ان کی ساری چیزوں میں ہمیں جو ہے ساتھ چلنا پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ دوستوں ایمان والا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا یقین ہے تو اسے اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جو دور و طریق لے کر کے آئے ہیں، ہماری کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پورے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ایمان والے لوگوں کا کہ جس طرح کا معاملہ آتا ہے اسی طور پر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کا نہیں لیکن کچھ ضرور ہے کہ اگر کسی غیر مذاہب کا کوئی تہوار ہے، کوئی
رسم و رواج ہے تو ہم سارے لوگ انہیں لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں. 25 دسمبر آیا تو سارے 25 دسمبر ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہے تو ہم سب اسی میں ڈل جاتے ہیں. ارے یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایمان والے لوگوں کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے, اپنا کوئی جو ہے ان کی اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے, ان کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے. ایسا نہیں, ان کا اپنا کلچر ہے, ان کی اپنی تہذیب ہے, ان کی اپنی ساری چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کامیابی کو اور اپنی ہنسی اور خوشی کو ایمان کے اندر ضروری نہیں سمجھا. تو کیا ہوا؟ غیروں کی چیزوں کو اتنا زیادہ سنا ہے کہ جب جس کا موقع آتا ہے سب کے سب وہی بن جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں اچھی اور بھلی معلوم ہونے لگتی ہے. کیا ہوا؟ کمی ان کی نہیں ہے, کمی ہماری اپنے اندر ہے, کمی ہماری اپنی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, اس مبارک دین کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو صحیح طور پر پڑھا ہی نہیں, اس کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں. یا بس ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور وہ عشق اور محبت جو ہمیں کامیاب کرا دے گا. دوستوں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی, اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ غیروں کے رسم و رواج آئے تھے, ان کے تہوار آئے تھے, اس موقع پر ایمان والے نے کیا کیا. یہ ایمان والا کہاں پر بھٹکتا رہا؟ ایمان والے نے اپنی پہچان کو غیروں کے ساتھ ملایا ہے نہیں ملایا؟ دوستوں نہیں ملایا ہے تو یہ سمجھ لو اس کو اس بات پر یقین ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ضرور شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. اس لیے اس نے غیروں کے تہواروں کو چھوڑا, غیروں کے رسم و رواج کو چھوڑا, اپنے نقصان کو برداشت کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر اس نے یقین کیا. لیکن اگر غیروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا ہے, جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے یہ ہوتا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم, جو قوم کسی دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گی یاد رکھے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لوگوں کو لگتا ہے ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے, ارے ایک ہی دن کے اندر امتحان ہوتا ہے, پورے سال کا امتحان ایک دن ہوتا ہے. اس کے اندر بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند تھی, کیا تمہارے رجحان تھے, اور کیا چیز یہ تمہاری جو چیزیں کس بات کی طرف تمہارا جھکاؤ تھا, ان ساری چیزوں کا امتحان ایک دن میں ہو جاتا ہے. کہ پورے سال تم نے کس پر عمل کیا, کیا تمہاری جو کس طرح کی, کیا تم نے پڑھا کیا نہیں پڑھا, ان ساری چیزوں کا امتحان کچھ سوالوں کے اندر ہو جاتا ہے. تو دوستوں اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دنیا میں امتحانات ہوتے رہتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کی جو رجحانات کیا ہے. اس لیے جو کہا ہے کہ غیر بھی ہمارے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ پر یقین نہیں کیا, اپنے ایمان پر یقین نہیں کیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین نہیں کیا, تو دوستوں کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے اندر کمی تھی. جس ایمان کو صحیح طور پر حاصل کرنا تھا اس کا حصول ہم نے صحیح طور پر نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا میلان دوسروں کی طرف ہونے لگا, غیروں کی طرف ہونے لگا. ان کی چیزیں ہمیں بھلی معلوم ہونے لگی, ان کے رسم و رواج ہمیں بھلے معلوم ہونے لگے, اور آہستہ 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 کیا ہوا؟ ان کے رسم و رواج ہماری زندگی کا حصہ بننے لگے. یہ ستم والا ہے ستم کہ ٹھیک ہے کچھ دنوں تک تو اچھے لگ رہے تھے, لیکن اب اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کے رسم و رواج ہمارے زندگی کا حصہ بننے لگے. اب دوستوں جب حصہ بننے لگیں گے تو یہ حدیث مبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس قوم کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہم کل قیامت کے دن دوسرے کے ساتھ اٹھا دیے گئے, دوسری قوم کے ساتھ ہمارا جو حشر ہو گیا, تو دوستوں ہماری دنیا کی ساری جو ہے جدوجہد اور یہ ساری محنت, یہ ساری کوششیں یہ ہماری کہاں جائیں گی؟ اس لیے اپنے آپ کو غنیمت سمجھنا, اپنے نفس کے اوپر رحم کھانا کہ میرا ایمان جس طریقے سے تجارت والا اپنی تجارتوں کے اندر جا کر کے محنت کر کے مشقت کر کے اپنے خون پسینے کو بہا کر کے 2 پیسے لے کر کے آتا ہے تو کتنا اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے دوستوں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ تھوڑی بہت نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, تھوڑے بہت روزے ہم رکھ لیتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم کر لیتے ہیں, یہ سارے ثواب ہم سے جو ہے ہماری قبر تک جائے, اس کی حفاظت خود ہمیں کرنا ہوگا. غیر جو اتنا محنت کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دنیا میں ایمان والا رہے, لیکن قیامت کے صف کے اندر اور قیامت کے حشر کے اندر یہ ایمان والا نہ رہے.
دنیا سے جائے، بغیر ایمان کے دنیا سے جائے۔ اس لیے دوست بزرگوں، اپنے ایمان کی قدر ہمیں خود کرنا ہوگا۔ یہ غیروں کے رسم و رواج بار بار آتے ہیں اس طریقے سے، اور اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا امتحان لے کہ ایمان والا ابھی کتنا، یعنی اس کا جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کی جانچ ہوتی ہے کہ کتنے لوگ جڑے ہیں اور کتنے لوگ اس میں آئے ہیں، کیا ایمان والے لوگوں کے محلے جو ہیں، ان کے جو معاشرے ہیں، اس میں اس بات کی رمق دیکھی گئی یا نہیں دیکھی گئی۔ اگر غیروں کے رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے علاقوں کے اندر پھل پھول رہے ہیں تو انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاں اب ہماری محنت رنگ لا رہی ہے۔ کیا کہیں گے کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے کہ ہم نے اپنے تہواروں کو، اپنے رسم و رواجوں کو اپنے علاقے میں تو شائع کیا ہے، لیکن غیروں کے علاقوں میں پھل پھول رہا ہے، ان کا اس سے کیا لین دین ہے؟ اس لیے دوست بزرگوں کہ جب تک ہم بالکل یقین رہیں گے، ہمیں اپنے آپ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمارا اپنا ایمان ابھی جو ہے بالکل یقین ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، تو دوست بزرگوں یہ کیا ہوگا، یہ غیروں کے سارے رسم و رواج جو ہیں، غیروں کے سارے طریقے جو ہمارے اپنے بھولیں گے۔ لیکن اگر جس دن اس بات کا یقین ہو گیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں یقین ہو گیا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ دین پورے طور پر ہماری کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، ایمان والا اس بات پر یقین کر چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا، غیروں کے لاکھوں رسم و رواج آئے، ان کے لاکھوں تہوار آئے، یہ ہمارے یہاں پھل پھول نہیں سکتے، ہمارے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ یہ چیزیں ہمیں بھلی معلوم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں جو چیزیں بھلی معلوم ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دی اب اس کے آگے ہم قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، سرخ لکیر ہے کہ اس لکیر سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ دوستوں کیا ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے اندر حصہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین ضرور ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ وہ لوگ یعنی جیسے پتنگ بازی ہے اور ساری چیزیں، اس میں حصہ لینے والے لوگ یہاں پر نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین ضرور ہیں، ان کے ماں باپ ضرور ہیں۔ تو آپ لوگوں کی اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے جو اولادوں کو، اپنی اولادوں کو بچائیں ان چیزوں سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوستوں والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول یعنی رب ذوالجلال کا خوف اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیوست کرنا۔ یہ مواقع آتے ہیں، ان مواقع کے اوپر اگر ہم نے اپنے اولادوں پر کنٹرول کر لیا اور ہماری اولاد ہماری باتوں کو سننے والی بن گئی، تو آپ لوگوں کو اس بات کا یہ ہوگا کہ ہم ابھی کتنا پانی کے اندر ہیں، یعنی ہماری اولادیں ہماری باتوں کو کتنا مان رہے ہیں۔ اولادیں ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو جی چاہے گا، لیکن وہ ماں باپ کی بات کی طرف، ان کی باتوں کی طرف جاتے ہیں یا اپنے دل کی باتوں کو پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کو بھی ایک سبق ملے گا کہ ہماری اولادیں ہماری باتوں پر کتنی ہیں، وہ ہماری کتنی اطاعت کر رہی ہیں، وہ ہماری باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کو بھی ایک جانچنے کا موقع ملے گا۔ ایک موقع آئے گا، ہم نے ان کو کہا، اپنی اولادوں کو کہا، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اس سے ایک طریقے سے جانچنے کا ایک موقع ملے گا۔ دوسری بات دوستوں وہ یہ ہے کہ یہ خواہ کی چیزیں ہیں، ایسا کھیل کھیلیں اور اس طرح کی چیزوں میں حصہ لیں جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی جسمانی ورزش ہے، ذہنی ورزش ہے، ان چیزوں میں ہم حصہ لیں، جیسے تیراکی وغیرہ ہے، گھوڑ سواری وغیرہ، جسمانی ورزش ایسے سے کھیل ہیں کہ جس میں ہم جو کھیل کر کے اپنے آپ کو، اپنا جو خالی وقت جو ہے اس میں اپنے آپ کو لگا کر کے اور جو اپنی جسمانی ورزش کو کر سکتے ہیں، اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر ایسے میں پہلے میں کہتا ہوں کہ ایسے کھیلوں کے اندر ہمیں حصہ لینا چاہیے جس سے جسمانی ورزش ہوتی ہے، اور ہر طرح کے، ایسا نہیں کہ صرف کچھ عمر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جتنا انسان ورزش کرے گا اس کے بدن کو جو تقویت ملے گی، اور جب بدن کو تقویت ملے گی وہ بیماریوں سے دور رہے گا، دواؤں سے دور رہے گا۔ زیادہ دوا کھانے کھلنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ گاؤں میں جاؤ اور الگ الگ جگہوں پر جاؤ، پورے گاؤں میں کہیں ایک جگہ میں ایک دو جگہ کو ایسے دوا خانے ملے گی،
تو یہ کیا ہوا؟ لوگ کھاتے اچھا ہے، صحیح وقت پر سوتے ہیں، صحیح وقت پر اٹھ جاتے ہیں، کھاتے اتنا ہے جتنی ضرورت ہو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے وقت پر سو جاتے ہیں اور وقت پر وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اس سے جسمانی جو سارے جو کام ہیں ان کاموں کو وہ محنت سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی ورزش ہوتی رہتی ہے، اور جتنا بدن سے پسینہ نکلنا ہوتا ہے وہ پسینہ ان کا نکلتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں، اور بیماریوں سے دور رہنے کی وجہ سے وہ دواؤں سے بھی دور رہتے ہیں، اور وہ صحت ان کے اندر ہوتی ہے جو صحت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کی ہوئی چیز ہے۔ دواؤں کی وجہ سے ان کی صحت نہیں ہے، بلکہ وہ صحت رب ذوالجلال کی جانب سے۔ اس لیے دوستو کو ان چیزوں کے اندر ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے جو ہمارے بدن کے لیے بھی خرابی ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ آپ ابھی کل دیکھیں گے کوئی جو ہے چھتوں پہ سے گر رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی گردن کٹ رہی ہے، تو اور اسی طریقے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا چلو ٹھیک ہے، لیکن ایسے معصوم جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں کے زد میں آ کر کے اب وہ معصوموں کی جان جائے گی۔ دوستوں کو یاد رکھیں، اگر انسانوں کی بددعا اگر نہیں بھی لگی، لوگوں کی بددعا لگتی ضرور ہے، لیکن اگر نہیں بھی لگی تو یہ معصوم جانور جو ہیں ان کی بددعا ضرور بھی ضرور لگتی ہے، ہم اسے نہ بھولیں۔ بلکہ یہ معصوم کبوتر ہیں، کوے ہیں، اور اس طریقے سے اور کئی جانور جو فضاؤں میں رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر ہوتے ہیں، صبح سویرے اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کہیں نہ کہیں سے کھانا ضرور بھی ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ انہیں ان کی طریقے معلوم ہے، ہمیں کھانا کہاں ملے گا، ہمیں پانی کہاں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر ہے۔ اور اگر ہم نے ان کی جو ہے بے جان جان لینے کی کوشش کی تو دوستوں ان کی بددعا رائگاں نہیں جاتی ہے، اس لیے یہ معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی بددعا جس کو لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ادھر بھٹکے یا وہاں بھٹکے وہاں بھٹکے کیا ہوگا، لیکن جو ہے اس کا دنیا کا برباد ہونا ضروری ہے اور لازمی چیز ہے۔ اس لیے دوستوں ان چیزوں سے ہم جو نیت کریں، جو والدین ہیں وہ بھی اس بات کی نیت کریں کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو ان سارے فواحش اور منکرات اور غلط چیزوں سے اور جو سارے رسم و رواج سے ہم دور رکھیں گے۔ اور دوسری بات جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، حدیث پاک ابھی آگے آئے گی، یہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کبوتر بازی کرنے والا، جو لوگ کبوتر بازی کرتے ہیں، حالانکہ کبوتر کو پالنا ایک جائز چیز ہے، حلال کام ہے، پالنا بھی چاہیے۔ اگر جس کے اندر ایسی سکا تو میں پورے طور پر دھیان رکھ سکوں گا، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھ سکوں گا، اسے پالنا چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کبوتر بازی کرنے والا، کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا، فقہاء نے لکھا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کی گواہی مردود ہے۔ اگر وہ کسی معاملے کے اندر کسی کی گواہی دے رہا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کی جو ہے کبوتر بازی کرنے والا، اس کی گواہی کو فقہاء نے مردود لکھا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آگے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ کام اس کا شیطانی عمل ہے، اور اس شخص کو شیطان کہا ہے۔ تو یہ کیوں کہا ہے؟ آگے فقہاء لکھیں گے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ جو شخص کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ شخص شیطان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے خطرات ہیں، بہت زیادہ خطرات ہیں، اور وہی ساری چیزیں پتنگ بازی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا آپ دیکھیں گے چھتوں پر کوئی جو ہے بے پردگی خطرہ ہے، اور اس طریقے سے سیٹیاں مارنا ہے، اور آپ اسی طریقے سے جو ہے ٹیپ وغیرہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد جو اس کے پیچھے بھاگنا ہے، یعنی اکیلی وہ چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے لواحقات، یعنی وہ اس کی چیزیں، کئی ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں دوستوں کو غلط ہے کہ ہمیں ایمان والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا، اور غلامی کا دم جو ہم نے بھرا ہے، اور جو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس بات کو فرما دیا کہ یہ ساری چیزوں کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور ایسے موقع کے اوپر اپنے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی غلامی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں ان چیزوں کے اندر حصہ نہ لے کر کے اپنے آپ کو صحیح طور پر ثابت کر دینا چاہیے، اور یہ حقیقی طور پر فرما برداری وفاداری ہوگی۔ ایمان والے کی وفاداری اسی بات کے اندر ہے
کہ اپنے آپ کو پورے یقین کے ساتھ وہ ثابت کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، لیکن میں آپ سے بے حد یعنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت محمد احببت، کہ تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، جس سے تیری الفت ہے، جس سے تیری محبت ہے، کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کے پیچھے پہلے انہوں نے کہہ چکا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے حقیقی طور پر دل سے، تو کل قیامت کے دن کس کی صفوں میں ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور اطاعت گزار لوگوں کی فہرست میں اس کا حشر ہوگا۔ اور اگر ہم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور سارے لوگوں کو دل میں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ان چیزوں کی ریاکاریوں کے اندر اور دل میں ہمارے دوسرے لوگوں کے لیے جگہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے مقابلے میں دوسروں کی جگہ ہے، اور ان چیزوں کو ہم بار بار دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو غیروں کا تہوار ہے ہم جیسے ہو گئے، ان کے رسم و رواج ہیں ہم جیسے ہو گئے، تو کل قیامت کے دن حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ دوستوں قیامت کے یعنی دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اس دن یہ پتہ چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سلسلے میں یوں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے اندھیرے میں رکھ رہا ہے کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور وہ رسم و رواج میں حصہ لیتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہے۔ ارے دل جو صاف ہے اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو بھرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہری دل کے اندر اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دل صاف رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دل جو صاف ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محبت بھی کرنا پڑے گا، غیروں سے جو ہے دل صاف ہو، اور اس کے بعد جو ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت پڑے کہ اسے ثابت بھی کرتا رہے کہ جب غیروں کے تہوار آئے، ان کے رسم و رواج ہے، یعنی ایک جو فضا ہوتی ہے اس فضا کے اندر تو سب کے سب حصہ لیتے ہیں۔ کبھی جمعہ کی نماز کا موقع ہے، دیکھو سارے کے سارے لوگ، کوئی اس مسجد میں، کوئی فلاں مسجد میں، کوئی فلاں مسجد میں، ہر ایک ماشاءاللہ نماز پڑھا ہے، لیکن جب غیروں کا جب موقع ہے ایسے موقع پر جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کیا وہ فضا نہیں ہے، اب اس بات کی ہوا نہیں ہے، لیکن اب اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اب ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب غیروں کی آواز زیادہ ہو، ان کے معاملات زیادہ ہو، ایسے موقع پر دلوں کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا، تب جو ہے کیا ہوگا کل قیامت کی بھری محفل کے اندر جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا آخری انسان ہوگا، وہاں پر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی شفقت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور رب الجلال کے فضل کی ضرورت پڑے گی، اور ایسے موقع پر جب اس نے دنیا میں ثابت کیا ہوگا اور سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر کے رکھا ہوگا، تو رب الجلال بھی اسے عرش کے سائے میں جگہ ضرور عطا فرمائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اس بڑی محفل کے اندر جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے گا تو کل قیامت کی بڑی محفل کے اندر بھی رب الجلال اسے ضرور یاد رکھیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پل صراط پر سے بجلیوں کی طرح سے پار ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت میں ہوگی جب دنیا کے سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے، الگ الگ مذاہب کے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے، الگ الگ لوگوں کے رسم و رواج ہیں، ان ساری چیزوں میں رہ کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر کے رکھا ہوگا، تو کل قیامت کے رب الجلال کی شفقت ضرور اسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔